أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 89 سے لے کر کے 92 تک، یعنی 80 پر 9، 90، 90 پر 1، 90 پر 2، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان دعوتی معاملے میں جو ڈائیلاگس ہوئے، انہوں نے جو ان کے برائیوں کو اور ان کی جو نافرمانیاں تھی اس کے اوپر جو انہوں نے سمجھایا اور ان کی قوم نے جو ان کو جواب دیا، وہی باتیں یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمائی ہے جو مختلف اوقات میں ہوئی ہے. اور جو باتیں ابھی پیش کی جا رہی ہیں ان کے اندر بھی عقل والی قوم کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. جو عقل رکھتی ہیں ان قوموں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. اے میری قوم کے لوگوں، میری مخالفت، میری دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر آمادہ نہ کرے، اس بات کے اوپر برانگیختہ نہ کرے کہ تم کو بھی وہی عذاب پہنچے جو اس سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پہ پہنچی. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا جو انجام ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ تم سے دور بھی نہیں ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے اندر شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو جو سمجھایا ہے اور بتلایا ہے، اگر اس کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو سمجھنے اور سمجھانے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت دنوں تک چلا، اور یہ جو ڈائیلاگس ہیں وہ مختلف مقامات پہ ہوئے ہیں. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کوئی ٹھنڈے ماحول میں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کی قوم کے لوگ شعیب علیہ السلام کے مخالفت میں ہٹ درمی پہ اتر گئے. اور جب اس مقام پہ ایک انسان یا کوئی قوم آتی ہے تو اس کو اچھی بات بھی اس کا الٹا اثر لینا شروع کر دیتا ہے. اور یہی حال شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہو رہا تھا. تو جب ان کی قوم بہت زیادہ ہٹ درمی پہ اتر گئی تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میں جو تم کو حق بات سمجھا رہا ہوں اور جو تم کو صحیح بات بتلا رہا ہوں اور جو تم کو صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری باتوں سے مشتعل ہو کر کے، چڑ کر کے اور مخالفت پر بہت زیادہ آمادہ ہو کر کے اور زیادہ شرک و بت پرستی میں مبتلا مت ہو جانا، اور زیادہ کاروبار کے اندر فراڈ اور ادھر ادھر کے کام کرنے مت لگ نہ جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی نافرمانی میں اس حد تک چلے جاؤ کہ تمہارا انجام بھی اسی طرح سے ہو اور تم کو بھی اسی عذاب کا حقدار قرار دیا جائے جو اس سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح کو ہوا. اور جہاں تک قوم لوط کا معاملہ ہے وہ تمہارے زمانے سے بہت دور نہیں ہے اور تمہارے یہاں سے بھی بہت دور نہیں ہے. جب چاہو تم قوم لوط کا انجام جا کر کے دیکھ سکتے ہو، اور تم اپنے بزرگوں سے ان کے بارے میں سن بھی سکتے ہو کہ ان کی قوم کا کیا انجام ہوا. لہٰذا اے میری قوم کے لوگوں، اس طرح سے ہٹ درمی پہ تم آمادہ مت ہو، بلکہ جو حق بات اور درست بات بتلائی جا رہی ہے اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرو اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی بھی کوشش کرو. اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے مزید سمجھایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. جو اب تک تم گناہ کر چکے ہو، جو تمہارے پچھلے گناہ ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. وَتُوبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس بات کا تم عہد کرو کہ اے اللہ، اب سے جو گناہ ہو چکا ہے میں اب نہیں کروں گا، ہم لوگ نہیں کریں گے. اگر تم یہ کام انجام دو گے، اگر تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا اور تم سے خوش ہو کر کے تم لوگوں کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. یہ ساری باتیں جب شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے پیش کی، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو باتیں کہہ رہے ہو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تم کہتے ہو کہ کاروبار کے اندر جو ہے ہم سچائی کو اپنا لے،
ایمانداری کو اپنا لے، دیانتداری کو اپنا لے، تو اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا کاروبار مندہ پڑ جائے گا. بہت ہی زیادہ کمپٹیشن ہے، بہت سخت جو ہے مقابلہ ہے. ہم کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے؟ تمہارے کہنے کے مطابق اگر ہم کاروبار کے اندر ایمانداری کو اپنا لے، دیانتداری کو اپنا لے اور صحیح انداز میں کاروبار کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، تو پھر ہمارا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا. اور یہاں پر دیکھیے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کس انداز میں اپنے نبی کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے کے مطابق ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی باتیں ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہی ہیں. اگر آپ کی بات پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کمپٹیشن کے ماحول میں ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. دراصل یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جس قوم کو، جن لوگوں کو حرام طریقے سے مال کمانے کی عادت پڑ جائے، ادھر ادھر کر کے مال کمانے کی عادت پڑ جائے، تو ان کو صحیح ذریعے سے اور حلال ذریعے سے مال کمانا اتنا ہی دشوار لگتا ہے جیسے پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا. مفسروں میں سے ایک مفسر نے انہی آیات کی تفسیر میں ایک مختصر واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک گوالا تھا. گوالا جانتے ہیں نا، دودھ بیچنے والا. ایک گوالا تھا، اس نے اپنے ایک بیٹے کو پڑھایا لکھایا، علم دین سکھلایا. جب وہ بیٹا علم دین سیکھ کر کے اور پڑھ کر کے آیا اور اپنے باپ کے کاروبار کو دیکھا تو دیکھا کہ باپ جو ہے وہ دودھ میں پانی ملاتا رہتا ہے. اس نے کہا کہ ابا جان، آپ جو یہ دودھ میں پانی ملا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ حرام کمائی ہے. آپ ایک کام کیجئے، دودھ میں پانی مت ملائیے، آپ 4 روپیہ زیادہ لگا دیجئے، آپ 25 کے بجائے 30 میں دودھ بیچیے لیٹر، لیکن آپ دودھ میں پانی مت ملائیے. تو جانتے ہیں اس دودھ والے نے کیا جواب دیا؟ چل ہٹ یہاں سے، ایسا لگتا ہے کہ تو دودھ والے کا بیٹا بھی نہیں ہے. یہ ہے، اگر حرام کمائی کی عادت پڑ جائے تو انسان حلال کمائی کی طرف جلدی آتا نہیں ہے، اور اس کو حلال کمائی کے بارے میں بتانے والی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہی بات یہاں پر شعیب علیہ السلام نے کہا، شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو باتیں کہتے ہو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے. ہمارا جو کام ہے ہم اسی انداز میں کریں گے، اور ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں اسی طریقے پر چلیں گے. اور اس کے بعد مزید ان کی قوم نے ان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہمارے سماج و معاشرے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت کمزور آدمی ہو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کسی بھی اعتبار سے تم مضبوط نہیں ہو. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، جو تمہاری برادری ہے، تمہارا جو خاندان ہے، تمہارا جو قبیلہ ہے وہ ہمارے ہی خیال کا ہے، اگر تمہاری برادری نہ ہوتی لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم تم کو پتھر سے مار کر کے تم کو موت کے گھاٹ اتار دیتے، سنسار کر دیتے. اور اس کے بعد مزید ان کی قوم نے دھمکی دیتے ہوئے کہا وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہمارے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں، صرف تمہاری برادری کا خیال کر کے چھوڑ رہے ہیں. محترم سامعین کرام، اپنے قوم کے اس دھمکی کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے جو باتیں کہی ہیں وہ ہر دور کے انسانوں کے گروپ اور سماج و معاشرے کے لیے بہت زیادہ نصیحت کی بات ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب میں کہا قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا خاندان اور قبیلے کا دباؤ اللہ کے دباؤ سے بڑھ کر کے ہے؟ کیا خاندان اور قبیلے کا دباؤ اللہ کے دباؤ سے بڑھ کر کے ہے؟ بہت غور و فکر کی بات ہے کہ آج دنیا کے جس خطے میں بھی جو سماج و معاشرہ بسا ہوتا ہے وہ خاندان، سماج، محلے کے دباؤ میں ہوتا ہے، علاقوں کے دباؤ میں ہوتا ہے. اللہ کا دباؤ بہت کم ہوتا ہے. لوگ اپنے فیصلوں کو، لوگ اپنے نقطۂ نظر کو، لوگ اپنے نظریے کو مختلف معاملات میں اپنے سماج و معاشرے کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسا سماج و معاشرہ ہے اسی انداز میں کرتے ہیں تاکہ سماج کے لوگ خوش رہیں، سماج کے لوگ اور رشتے کے لوگ خوش رہیں. وہ ہمارے سامنے، ہم ان کے سامنے برے نہ بنے، ہم ان کے سامنے خراب نہیں بنے. شعیب علیہ السلام نے اپنے کافر قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا خاندان اور قبیلے کا دباؤ اللہ کے دباؤ سے بڑھ کر کے ہے؟ کہ جس اللہ کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، بلکہ تمہاری زندگی، تمہارا جسم اور تمہاری سانسیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی قبضہ قدرت میں ہے. فرمایا واتخذتموہ سخریا، اللہ کا دباؤ اتنا کم نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے، حالانکہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کی ذات کو، ان کی ملکیت کو، ان کے مقام کو، ان کے اختیار کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے اور سماج کو آگے کر دیا ہے.
محترم سامعین کرام، دیکھیے کہ ایک اکیلا ایک نبی جو اپنی قوم کے درمیان گھرا ہوا ہے اور سارے لوگ مخالفت پر کمر بستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی خاندان، سماج، قبیلوں، ان تمام کو چھوڑ کر کے اپنی قوم کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا سماج اور اس کا دباؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دباؤ سے بڑھ کر کے ہے جس کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے؟ دراصل آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو جو نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں، اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے آگے رکھنا چاہیے۔ سماج کا جو مقام ہے وہ اس جگہ پر، خاندان کا جو مقام ہے وہ اس جگہ پر، رشتوں کا جو مقام ہے وہ اس جگہ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام سب سے اونچا، سب سے آگے۔ اگر کسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایک طرف جا رہا ہو اور سماج و معاشرے کا حکم ایک طرف جا رہا ہو، تو ایک نبی کو آئیڈیل ماننے والا بندہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہی اختیار کرے گا، وہی راستے کو اختیار کرے گا۔ اگر نہیں اختیار کرتا ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا، ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ وہی بات شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میرے خاندان کا جو دباؤ ہے وہ میرے اللہ کے دباؤ سے بڑھ کر کے نہیں ہے جس کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، تم کو جو کرنا ہے کر لو، میرا جو کام ہے میں کرتا رہوں گا، تم کو جو ہتھ کنڈے اختیار کرنا ہے کر لو، میرا جو کام ہے میں کرتا رہوں گا۔ اور ان قریب میرا اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دے گا کہ کون حق کے اوپر تھا اور کون حق کے اوپر نہیں تھا، کیونکہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اور ہمارے ہر عمل کو اپنے علم کے احاطے میں رکھے ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اور بھی باتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے کلام کی شکل میں ہمارے لیے نصیحتوں کے طور پر پیش کیا ہے، جس کو سننا، جس کو سمجھنا، جس کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر جو درس قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ان تمام باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔